وادی خطابت کے اس ماحول میں لیے چلتے ہیں جہاں پر آپ آج کے سب سے بڑے خطیب کو سماعت فرمائیں گے۔ خطابت دراصل خداداد صلاحیت ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ خطابت کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ خطابت گر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت گر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے۔ اور خطابت کی گلفشانی مسلم ہے اس زمانے میں، نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے حضرات، ہم آج کے اس پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب ذیشان مقرر شعلہ بیاں، جن کے لیے ہم اور آپ سراپا منتظر تھے، جن کی آمد کے لیے ہم نے پلکیں اور آنکھیں ہی نہیں بلکہ دل کا فرش بچھائے رکھا تھا، جن کا بیان عالمانہ اور نصیحت نامہ نہایت کارآمد ہوتا ہے۔ میرا اشارہ کلام مفکر قوم و ملت، خطیب ذیشان، مقرر شعلہ و شیریں بیاں حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ اس تمہید کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا، سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا۔ ایک مرتبہ آخری بار زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد خالد قاسمی، ماشاءاللہ حضرت مولانا مفتی محمد خالد قاسمی امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ سے تشریف لائے ہیں۔ بڑے مقرر ہیں، بڑے خطیب ہیں۔ ان کی ایک رات یوپی میں گزرتی ہے تو دوسری رات مہاراشٹرا، پھر کلکتہ، پھر ہندوستان کے مختلف صوبوں میں الحمدللہ یہ اپنی خطابت کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ سنے جانے والے خطیب آپ کے گاؤں میں، آپ کے جلسے میں اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت والا کو میں اس وقت آپ کے سامنے کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، وقار برگو سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کے آبرو سیماب کا قرار ہو تم۔ اور کچھ ایسی بے خودی ہے آپ کے انتظار میں تصویر بن چکے ہیں، آپ کے انتظار میں آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک بھی سوکھ گئے آپ کے انتظار میں۔ حضرت ہی کا بیان ہوگا، ان کے بیان کے بعد پگڑی بندھے گی اور انشاءاللہ صدر محترم کی دعا ہو جائے گی۔ ان الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمع کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ روپ نہ ہو سیاروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نقطہوروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بچلا دیا چند اشاروں میں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی، باعث سعادت حضرت کی حاضری حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عبد الرحمن صاحب دم فیوزہم، یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ حضرت بنفس نفیس ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور اس کارواں اور اس پورے مجمع کی کامیابی کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ العظیم یہ مجمع اس مجلس کی برکت سے اپنی مغفرت کی منزلوں کو طے کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ناظم جلسہ مشفق و کرم فرما حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی محبتیں، جن کی شفقتیں پہلی مرتبہ آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں، جزاک اللہ۔ خوشی ہوئی حضرت اقدس حضرت مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم کی محنتیں، کاوشیں، ان کی جد و جہد کو دیکھ کر کہ اللہ رب العزت نے اس کمزور اور ننھی سی جان سے اپنے دین کا بڑا کام لیا، مدرسہ تیار ہوا، مسجد اپنی کامیابی کی طرف رواں اور دواں ہے۔ آپ حضرات کے تعلق سے، آپ کے تعاون سے یہ کامیابی ملی ہے، دعا کریں اللہ مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ بہت مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوا، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت بخشے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ اگر پوری دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں، خاص طور سے پوری دنیا پر اور عام طور سے وطن عزیز پر اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوگی، کھل کر کے سامنے آئے گی کہ اللہ کو ماننے والا، نبی کو ماننے والا جان بوجھ کر کے پریشان کیا جا رہا ہے، اور کچھ اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کچھ اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ اپنی پریشانیوں میں اپنے قدم بڑھائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس شریعت کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس اسلام کو لانے کی ہم نے بات کی ہے، اگر ہم غور کریں تو اس شریعت نے، اس محبوب کے لائے ہوئے اسلام نے مجھے اور آپ کو کسی بھی زمانے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ کوئی ایسا معاملہ نہیں، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس میں میری اور آپ کی رہنمائی نہ کی گئی ہو، مجھے اور آپ کو سنبھلنے کے لیے نہ کہا گیا ہو۔ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی تشریف لاتے ہیں،
جو اس وقت کے انسان ہیں جو میرے آقا کو قبول کرتے ہیں، آپ ان کو بھی راہ ہدایت دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے بہت سارے اسباق وہ بھی ہیں کہ آنے والے زمانے میں جو میرے متبعین ہوں گے، جو مجھے فالو کرنے والے ہوں گے، ان کو یہ پریشانیاں آئیں گی، یہ مصیبتیں آئیں گی، یہ فتنے رونما ہوں گے۔ لہذا اللہ کو ماننے والا اور اپنے محبوب کو ماننے والا ذرا ان فتنوں پر نظر رکھے، ذرا ان فتنوں پر غور کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے اور اپنے آپ کو پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں گھیرتا ہوا چلا جائے۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو سبق، جو اسباق میرے اور آپ کے آقا میرے اور آپ کے تعلق سے دے کر کے گئے، مجھے اور آپ کو سنبھلنے کا حکم دے کر کے گئے، میں اور آپ ان سے دور ہو گئے، اس لیے پریشانیوں نے گھیر لیا، اس لیے مصیبتوں نے گھیر لیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آج اسلام پر عمل کرنا ایک مسلمان اپنی تضلیل سمجھنے لگا ہے، اپنی توہین سمجھنے لگا ہے، یہاں تک کہ سنتوں پر عمل کرنا، محبوب کے نقش قدم پر چلنا، یہ سمجھتا ہے کہ ذلت کی چیز ہے، یہ حقارت کی چیز ہے۔ حالانکہ میں اور آپ جانتے ہیں میری اور آپ کی عزت اللہ نے اپنے اسلام کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے، اپنے دین کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ مجھے جملہ یاد آ گیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب آپ فلسطین کے دورے پر ہیں اور فلسطین کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، حضرت ابو عبیدہ کے ذریعے سے آپ کو مدینۃ المنورہ سے یاد کیا گیا۔ فلسطین کے لوگوں نے شرط رکھی، اے ابو عبیدہ آپ اپنے خلیفۃ المسلمین کو بلائیں گے، آپ اپنے ذمہ دار کو بلائیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ خط لکھتے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب یہ لوگ قتال نہیں چاہتے، یہ لوگ مقابلہ نہیں چاہتے، بلکہ مذاکرے کے ذریعے سے مصالحت چاہتے ہیں، آپ ذرا تشریف لے آئیے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب چلے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ پورا معاملہ شاعروں کے ذریعے سے، کبھی منظوم کلام کے ذریعے سے، کبھی منصور کلام کے ذریعے سے آپ حضرات کے روبرو ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ فلسطین میں قدم رکھ رہے ہیں، آپ کا نوکر، آپ کا غلام آپ کی سواری پر بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کی نکیل کو پکڑ کر کے چل رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں سوار ہونے کی باری آپ کے غلام کی ہے۔ میں تفصیلی گفتگو نہیں، حضرت عمر کے حال کو دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا تھا، اے حضرت عمر ذرا اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لو، ذرا اپنے جوتوں کو تبدیل کر لو، آپ کو بڑے بڑے عمرہ میں بیٹھنا ہے، آپ کو بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھنا ہے، آپ ذرا اپنے کپڑوں کو درست کر لیجئے، آپ اپنی جوتی کو تبدیل کر لیجئے۔ کیا فرمایا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے؟ آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا، اے ابو عبیدہ اگر ان جملوں کو کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں مارتے مارتے زمین سے ملا دیتا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو تمہیں امت کا امین سنا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ابو عبیدہ تمہیں میرے جملے سننے ہوں گے۔ اے ابو عبیدہ یاد کرو اس وقت کو کہ ہم اس زمین پر ایک غیر متعارف قوم تھے، اس دنیا میں ہمارا کوئی تعارف نہیں تھا، دنیا ہمیں جانتی نہ تھی، پہچانتی نہ تھی، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، کوئی ہمارا سردار، کوئی ہمیں لے کر کے چلنے والا نہیں تھا، ہم بالکل اس دنیا کے اعتبار سے غیر متعارف قوم تھے، ہم آپس میں قدر نہ کرتے تھے، لڑائی اور جھگڑا ہمارا
ماڈرنائزیشن تھا، ہم پوری غیر متعارف طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، کوئی ہمارا رہنما نہ تھا، کوئی ہمارا رہبر نہ تھا، یہاں تک کہ کمزوروں پر ظلم کرنا، غریبوں کو ستانا، مفلسوں کو ستانا، بیواؤں کو ستانا، یہ سب ہمارے طور طریقے بن گئے تھے، ہمارا کوئی منزل مقصود نہ تھا۔ لیکن اے ابو عبیدہ، اللہ کو ہم پر ترس آیا، اللہ نے ہم سے محبت کا اظہار فرمایا اور اپنا محبوب ہمارے درمیان میں بھیجا، وہ اسلام لے کر کے ہمارے درمیان میں آئے، ہم نے ان کے اسلام کو جیسے ہی قبول کیا، ابو عبیدہ اب دنیا ہمیں جاننے لگی تھی، اب دنیا ہمیں پہچاننے لگی تھی، ہم دنیا میں متعارف ہو گئے تھے، اور اتنے متعارف ہو گئے تھے کہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں اسلام کے ماننے والوں سے گھبرانے لگی تھی، مسلمان نام سے گھبرانے لگی تھی، کیسر و کسرا کی نیندیں حرام ہو گئی تھی۔ اے ابو عبیدہ، یہ سب کچھ ہمیں اسلام پر چلنے کی وجہ سے ملا ہے، اسلام پر چلنے کی وجہ سے۔ اور فرماتے تھے ابو عبیدہ جب تک مسلمان اسلام پر چلتا رہے گا اس کے عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس دن اس نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کیا تو یاد رکھنا ابو عبیدہ اس وقت مسلمان کو ذلیل ہونا پڑے گا، اس وقت میں مسلمانوں کو رسوا ہونا پڑے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ہم اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت تلاش کرنے لگے ہیں، اسلام کی باتوں کے علاوہ دوسرے اعمالوں میں عزت تلاش کرنے لگے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عزت مہنگی گاڑیوں میں ہے، مہنگے بنگلوں میں ہے، مالداری میں ہے، بڑا نیتا بننے میں ہے۔ ہاں، آج ہم عزت اسلام کے علاوہ کسی اور چیزوں میں تلاش کرنے لگے ہیں۔ اس لیے آج میں اور آپ ذرا اجتماعی طور سے دیکھیں، آج مجھ سے اور آپ سے بڑا ذلیل کوئی نہیں، آج دنیا کی نظروں میں مجھ سے اور آپ سے بڑا حقیر کوئی نہیں۔ آج جس کو اس زمین پر ہیرو بننا ہوتا ہے وہ مجھے اور آپ کو آ کر کے ستائے، مجھے اور آپ کو رولائے، وہ اس زمین کا ہیرو بن جاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اسلام کے علاوہ دوسری چیزوں میں عزت سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں کوئی نئی چیز نہیں ہیں، یہ تو اسلام لانے کے بعد تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ لیکن آج امت مسلمہ کو کیا ہو گیا؟ ذرا سی پریشانیاں آئی، ذرا سی مصیبتیں آئی، اسلام سے اپنا دامن جھاڑنے لگے، اسلام سے الگ چلنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کو بھولنے لگے، میں اور آپ اپنے آقا کو فالو کرنا بھول گئے، ان کی سنتوں کو بھول گئے۔ آج کہیں سنتیں میری اور آپ کی زندگیوں کے اندر نظر نہیں آتی۔ آج مسلمان داڑھی رکھنے کو اپنی ذلت سمجھتا ہے، ہاں آج مسلمان کرتا اور پائجامہ سنت کے مطابق پہننے کو اپنی ذلت سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں مسلمان نظر آتا ہے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں بیاہ شادیوں میں اسلام کہاں چلا گیا، اپنے گھر کے پروگراموں میں اسلام کہاں چلا گیا، سفر میں کہاں چلا گیا، تنہائی میں کہاں چلا گیا؟ اے اللہ کے نیک بندے، آج ان چیزوں کے اندر اسلام نظر نہیں آتا۔ بڑی تیزی کے ساتھ میں اور آپ اسلام سے اپنا پلہ جھاڑ رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں، اور بدنامی یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کا ماننے والا ذلیل کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر میں اور آپ صحیح سے اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اللہ کی قسم ان کی طاقت نہیں کہ تمہارا بال بھی بکا کر سکے۔ لیکن کیا کروں اس امت کا، کیا کریں اس امت کا پسانہ یہی ہے کہ سارے عمل کریں اسلام کے خلاف، لیکن جب مار پڑے تو سارا لبادہ اسلام پر لگا دیتے ہیں، ساری باتیں اسلام کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے بتاؤ اللہ کے نیک بندو، کون سا ایسا گناہ ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں کون سا ایسا گناہ ہے
جن گناہوں کی وجہ سے میرے اللہ نے عذاب بھیجے، پوری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، ہاں پوری قوموں کو اٹھایا اور الٹ دیا، لیکن آج وہی قوم کے گناہ امت مسلمہ کے اندر آ چکے ہیں۔ ہاں مجھے نمبر وار سے کہنے دیجئے کہ آج مسلمان سب سے بڑا نشیڑی نہیں ہے، کہ آج مسلمان سب سے بڑا جوہاری نہیں ہے، کہ آج مسلمان سب سے بڑا سٹا کھیلنے والا نہیں ہے، کہ آج مسلمان زناکاری کرنے والا نہیں ہے، کہ آج مسلمانوں کے کاروبار سود اور بیاض کے نہیں ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے بتاتے کیوں نہیں کون سے ایسے گناہ ہیں جو آج میری اور آپ کی زندگیوں میں نہیں ہیں؟ اس کے علاوہ مسلمانوں، میرے اور آپ کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، میرے اور آپ کے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آ کر کے کوئی دعویٰ کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے پیچھے بھاگنے والا مسلمان ہی ہوتا ہے۔ آج بڑا لوگوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے اور فالو کرنے والے ان سے بھی پہلے اندھے ہیں۔ حالانکہ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد درجہ میرے اور آپ کے آقا کا ہے، میرے اور آپ کے آقا اللہ کے نبی ہیں۔ میرا اور آپ کا ایمان یہ بھی ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے آخری نبی ہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے بعد آئیں گے، نبوت کے دعوے کریں گے، لیکن یاد رکھنا جھوٹے ہوں گے، یاد رکھنا مکار ہوں گے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اتنی سی بات میرے اور آپ کے سمجھ نہیں آئی، اتنی سی بات میرے اور آپ کے دل میں نہیں بیٹھتی، اور کوئی بھی آ کر کے اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، ہم بغیر تحقیق کے فالو کرنے لگتے ہیں، بغیر تحقیق کے اس کو اپنا پیشوا ماننے لگتے ہیں۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہاں میں بالکل آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی آئے گا، دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے دلیل و حجت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صاف طریقے سے کہہ دینا جھوٹا ہے، مکار ہے۔ لیکن کیا ہوا امت محمدیہ؟ اللہ کے نبی کے بعد جس نے آ کر کے دعویٰ کیا میں اور آپ فالو کرنے والے ہو گئے۔ اگر کوئی قادیان سے اٹھا مرزا غلام احمد قادیانی تو میں اور آپ اس کو نبی مان بیٹھے اور لوگوں سے دلیلیں مانگتے ہیں۔ کہاں گیا میرا اور آپ کا ایمان؟ کیا ضرورت ہے دلیل مانگنے کی جب میرا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ آقا کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نبی ہے ہی نہیں۔ ہاں وہ بالکل خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی باتیں سنیں؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی دلیلیں سنیں؟ اے اللہ کے نیک بندو، اس کے علاوہ کوئی اور کسی بھی طریقے کا اعلان کرتا ہے، میں اور آپ فوراً اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب کے اندر کوئی گوہر شاہی کے نام سے آیا، میں اور آپ فالو کرنے والے ہو گئے۔ کوئی شکیل ابن حنیف کے نام سے اعلان کرنے لگا، میں اور آپ ان کے دل دادا ہو گئے اور ان کے ماننے والے ہو گئے، اور ان کو حضرت عیسیٰ سمجھ بیٹھے، ان کو حضرت امام مہدی سمجھ بیٹھے۔ اے اللہ کے نیک بندے، کبھی اپنے علماء سے تحقیق کر لیتا، امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، حضرت عیسیٰ آسمان سے زمین کی طرف لائے جائیں گے، یہ میرا اور آپ کا یقین ایمان ہے۔ لیکن ہر کوئی آ کر کے دعویٰ کر دے کہ میں وہی ہوں جن کا ذکر قرآن میں ہے، میں وہی ہوں جن کا ذکر اللہ کے نبی کی زبان میں ہے، اور میں اور آپ بغیر تحقیق کے یقین کر لیں، اس سے بڑی ایمان کی کمزوری کی علامت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ کمزور ایمان کی علامت کیا ہوگی کہ کوئی بھی آئے اور کسی چیز کا ہمارے سامنے اعلان کرے، ہم فوراً اس کو تسلیم کر لیں۔ اے ایمان والو، ذرا غور کرو ایمان میرا اور آپ کا کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ حالانکہ دلیل آپ حضرات کو علماء جمعے کی نماز سے پہلے عطا کرتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ کے خاندان سے ہوں گے، ان کا نام محمد عبداللہ ہوگا،
اے اللہ کے نیک بندو اتنی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس سے بھی زیادہ آسان کر کے بتا دوں، اس سے بھی زیادہ آسان تمہیں بتا دوں، اپنے علماء کی تائید لیتے ہوئے ذرا بالکل آسان طریقے سے سمجھ لیجئے۔ حضرت امام مہدی اس زمین پر آئیں گے، لیکن ہندوستان میں آنے کی ان کی کوئی خبر حدیثوں میں نہیں ہے، ہندوستان کی زمین پر آنے کا کوئی بھی اشارہ، اگر وہ اس زمین پر آئے تو صرف عرب کی زمین پر رہیں گے، میرے اور آپ کے اس ملک میں آنے والے نہیں ہیں۔ اور ہمارے یہاں کوئی بہار کا بہاری یہ کہہ دے کہ میں امام مہدی ہوں، فوراً ہم باولوں کی طرح اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اتنے یقین میرے اور آپ کے کمزور ہو گئے۔ اس لیے او اللہ کے نیک بندو، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کا دور، کوئی بھی آ کر کے میرے اور آپ کے ایمانوں کا سودا کر لے، کوئی بھی آ کر کے اپنے آپ کو نبی کہہ دے، کوئی بھی آ کر کے امام مہدی کہہ دے، ہم فوراً ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار۔ آخر میرے اور آپ کے ایمان کو کیا ہو گیا؟ آخر میری اور آپ کے ایمان کی مضبوطی کو کیا ہو گیا؟ کیا کرو گے جب دجال کو اللہ طاقت عطا کرے گا؟ ایک ہاتھ میں سورج اس کو دیا جائے گا، ایک ہاتھ میں چاند اس کو دیا جائے گا، اور وہ شیطانی طریقے سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اے اللہ کے نیک بندو، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، اس وقت ایمان کا کیا ہوگا؟ کیا ہم فوراً دجال پر ایمان لے آئیں گے؟ کیا ہم فوراً دجال کو اپنا پیشوا سمجھنے لگیں گے؟ کیا ہم فوراً دجال کے ہاتھوں سے اپنے ایمان کو ملیا میٹ کر لیں گے؟ آج میں اور آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی کو بھی اپنا رہنما تسلیم کر لیتے ہیں، چاہے اس کے چہرے پر نبی کی سنت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو علماء پسند کرتے ہوں یا نہ ہو۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے ایمانوں کی کمزوری دیکھ کر لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، دیکھا کہ نوجوان سوشل میڈیا پر ہے، فوراً تیزی کے ساتھ بڑے بڑے فتنوں نے سر ابھارا۔ کوئی محمد علی مرزا کے نام سے آیا اور میرے جوانوں نے اس کو فالو کر لیا، نہیں سمجھتے کہ یہ کون ہے، علماء کا اس سے کیا کہنا ہے، علماء کا اس کے لیے کیا جواب ہے، نہیں سوال کرتے، ہم فوراً اس کو تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ کوئی گوہر شاہی آیا، چہرے پر داڑھی نہیں، سب مذہبوں کی توہین کرتا ہے اور سب مذہبوں کی تائید کرتا ہے، بتوں کی تائید کرتا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو اپنا پیشوا مان لیا۔ کوئی جاوید غامدی کے نام سے آیا، او اللہ کے نیک بندو، میں اور آپ فوراً اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ آخر کیا ہو گیا میرے اور آپ کے ایمانوں کو؟ ذرا غور سے اس وقت میں مجھے اور آپ کو اپنے ایمانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو اپنے علماء سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ منع نہیں کیا جاتا کہ موبائل پر تقریر نہ سنی جائیں، لیکن ایک دفعہ اپنے علماء سے بھی تو تحقیق کر لی جائے۔ میں ان صاحب کی تقریر سنتا ہوں، کیا سننا ٹھیک ہے؟ کیا آپ کے نزدیک صحیح انسان ہیں، صحیح العقیدہ ہیں؟ کیا میں ان کی باتیں سن سکتا ہوں؟ کیا ان کی باتیں قابل عمل ہیں؟ لیکن نہیں ضرورت، میں اور آپ کوئی کلپ ذرا سا سنتے ہیں اور فوراً ان کی واہوائی، فوراً ان کو فالو کرنا، فوراً ان کو اپنا پیشوا سمجھنا، یہ میری اور آپ کی ایک عادت بن چکی ہے۔ یہاں تک کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسے وقت میں اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کا نبی ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم فوراً اس کو تسلیم کر لیں گے۔ اگر اس نے کوئی عقل سے مابارا، اگر کوئی عمل کر کے دکھا دیا، تو ہم اس کو بڑا اللہ والا اور پہنچا ہوا بزرگ سمجھ لیں گے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اس پرفتن دوروں میں اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہاں دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کے آقا آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہے، اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو مکار ہے۔ یاد رکھنا
یہ حرکتیں میرے اور آپ کے آقا کے سامنے بھی ہوئی ہیں. جب میرے آقا دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے, آپ کے اسلام کا دائرہ کار آگے بڑھا, آپ کی حکومت اور آپ کی امارت آگے بڑھی. اے اللہ کے نیک بندو, اس وقت میں بھی میرے آقا کی سرداری کو دیکھ کر اور صحابہ کی جانثاری کو دیکھ کر بڑے ایسے سردار نکل کر کے آئے تھے کہ جنہوں نے اس وقت میں نبوت کا اعلان کرنے کی کوشش کی تھی. میرے اور آپ کے آقا اس زمین پر موجود ہیں. کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی, لیکن کیا مجال کہ صحابہ کے ایمان کو ذرا سا خرید سکے یا صحابہ کے ایمان کو ذرا سا ہلا سکے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں اللہ کے نیک بندو, میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کے زمانے میں ایک بڑا فتین سردار اٹھر کر کے آیا تھا جس کو میں اور آپ مسیلمہ کذاب کے نام سے جان سکتے ہیں. کون ہے مسیلمہ کذاب؟ ہاں بڑے سرداروں میں ہے, بڑا طاقتور بھی ہے, ہاں بڑے قبیلے کا سردار ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر, صحابہ کی محبت کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر بھی پانی آیا تھا, اس کی زبان سے بھی پانی ٹپکنے لگا تھا. وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور آ کر کے عرض کیا تھا, اللہ کے نبی میں آپ پر ابھی ایمان لے آؤں گا, آپ کو ابھی نبی تسلیم کر لوں گا, اگر آپ اپنے دنیا سے جانے کے بعد مجھے اپنی جانشینی عطا کر دیں, مجھے اپنی بعد کا خلیفہ نامزد کر دیں. میرے آپ کے آقا کے ہاتھ میں ذرا سی لکڑی موجود تھی. آپ نے مسیلمہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا, اے مسیلمہ تو خلافت کی بات کرتا ہے, اے مسیلمہ تو جانشینی کی بات کرتا ہے, رب کعبہ کی قسم اگر تو محمد سے اس ہاتھ کی لکڑی کو بھی مانگ کر کے اگر سوال کرے گا تو محمد عربی تیرے مانگنے سے لکڑی بھی نہیں دے گا. خلافت تو دور کی بات ہے, جانشینی تو دور کی بات ہے. یہ کہہ کر کے غصے میں اٹھ کر کے گیا تھا, اپنی فورس کو تیار کیا تھا, اپنے قبیلے کے لوگوں میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. اے اللہ کے نیک بندے, پھر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ اس نے خط لکھ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے 2 شرطیں لگائی تھی. سمجھ رہا تھا میرے یہاں طاقت بڑی ہو گئی, میرے فالوور بڑے ہو گئے. اس نے خط لکھا تھا اور خط میں شرطیں لگائی تھی, اے مسلمانوں کے نبی, اے محمد عربی, یہ خط مسلمہ کا ہے اور خط میں 2 شرطیں ہیں, جس کو چاہیں قبول کر لیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ آدھے عرب کے نبی ہو جائیں اور مجھے آدھے عرب کا نبی تسلیم کر دیں, نبی نامزد کر دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو مجھے مسلمانوں کا خلیفہ طے کر دیں. یہ 2 شرطیں ہیں. اللہ کے نبی یا تو انہیں قبول کیجئے یا پھر میدان میں مقابلے کے لیے آ جائیے. لیکن کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نے اس خط کو سنا, پھر لکھنے والے کاتب کو کہا, اور ذرا لکھنے والے کاتب لکھ لے, یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے اور مسیلمہ کذاب کے لیے ہے, مسیلمہ جھوٹے کے لیے ہے. ذرا اس خط کو لکھو اور اس خط کا جواب لکھو. یہاں تک کہ خط مکمل ہو گیا, خط مکمل اپنی تکمیل کو پہنچ گیا. میرے اور آپ کے آقا نے اس خط کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹا اور لپیٹ کر کے آواز لگائی, ہے کوئی اس خط کو مسیلمہ کذاب تک لے جانے والا, ہے کوئی اس جھوٹے مکار تک لے جانے والا. چنانچہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کا تذکرہ کتابوں کے اندر آتا ہے, ایک صحابی کا تذکرہ روایتوں کے اندر آتا ہے. ہاں فرماتے ہیں راوی کہ ایک صحابی ہیں جن کے سر پر ٹوکرا رکھا ہوا ہے, اس میں کھجوریں بیچ رہے ہیں اور کچھ کھجوریں ان کے منہ میں پڑی ہوئی ہیں, ان کھجوروں کو کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لہذا جیسی انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی خط کو مسیلمہ کذاب کے پاس بھیجنے والا ڈھونڈ رہے ہیں, تو وہ صحابی اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جلدی سے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی یہ ذمہ داری مجھ جیسے کمزور کو عطا کر دیجئے. ان کے منہ کے اندر کھجوریں ہیں,
راوی نقل کرتا ہے جیسے انہوں نے جلدی کی منہ کے کھجوروں کے ٹکڑے نکل کر کے دوسرے صحابی کے منہ پر گرے ہیں. صحابی کہتے ہو اللہ کے بندے پہلے کھجوروں کو تو کھا لیتے, پہلے اس کو تو مکمل کر لیتے, لیکن ذرا جواب سنیے کیا جواب دیتے ہیں صحابی رسول. فرماتے ہیں ان کھجوروں کے کھانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ذمہ داری کسی اور پر چلی جائے, یہ ذمہ داری کوئی اور لے کر کے چلا جائے اور میں اللہ کے نبی کی محبت میں یہی تڑپتا رہ جاؤں, لہذا یہ ذمہ داری مجھے دلوائیے. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خط صحابی رسول کو دیتے ہیں. راوی نے ان کا نام حضرت حبیب بن زید دیا ہے, اس لیے اللہ کے نبی کے دیوانے ہیں, کمزور سے صحابی ہیں, اتنے مضبوط نہیں ہیں, بیوی اور بچے ہیں, تقریباً 12 بچے ہیں جو کچھ گود میں کھیلتے ہیں, کچھ ماؤں کے سینے سے سیراب ہوتے ہیں, کچھ ماؤں کا دودھ پیتے ہیں, لہذا اس طرح کے 12 یا 13 بچے ہیں. حضرت حبیب بن زید اندر داخل ہوتے ہیں, اللہ کے نبی وہ خط حضرت حبیب کو دیتے ہیں اور اپنا خنجر نکال کر کے دیتے ہیں. ہاں اپنا خنجر نکال کر کے کہتے ہیں اے حضرت حبیب ذرا 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 تیار ہو کر کے جانا, ذرا بارعب ہو کر کے جانا. حضرت حبیب بن زید اندر تشریف لے گئے, کپڑوں کو تبدیل کیا, اپنے سر پر امامہ باندھا اور باندھ کر کے ایسے اللہ کے نبی سے اجازت لیتے ہوئے چلے گئے. راوی نقل کرتا ہے کہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کوئی سر پر کھجورے بیچنے والا ہے, بلکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کمانڈر کسی جنگ کے لیے نکلتا ہے. اتنا رعب اللہ رب العزت نے ان کے چہرے پر ڈالا. آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے. مختصر یہ کہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچے اور جا کر کے خط کو پیش کرنے لگے. مسیلمہ کذاب معلوم کرتا ہے کون ہو, جانتے ہو کیا جواب دیتے حضرت حبیب, کیا تجھے نظر نہیں آتا, کیا تجھے چہرے سے نظر نہیں آتا کون ہو, کیا تجھے سر کے امامے سے نظر نہیں آتا کون ہو, کیا میرے چلنے سے نظر نہیں آتا کون ہو, ہاں نہیں جانتا میں کس کا غلام ہوں, ذرا آنکھوں کو کھول کر کے دیکھ, محمد عربی کا غلام تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس خط کا جواب لے کر کے آیا ہے جو خط تو نے ابھی میرے آقا کو بھیجا ہے, جو خط تو نے محمد عربی کو بھیجا ہے, ذرا اس کو پڑھ کر کے سناؤ. اس میں لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ جھوٹے کے لیے, مسیلمہ کذاب کے لیے خط آیا ہے. اتنا سننا تھا کہ مسیلمہ کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور غصے سے لال ہو گیا. اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر کے حضرت حبیب بن زید کو کہتا ہے کہ تیرا نبی تو مجھے جھوٹا کہتا ہے, تیرا اس بارے میں کیا کہنا ہے. جانتے ہو حضرت حبیب بن زید نے کیا فرمایا, او اللہ کے بندے جو میرے محبوب کا جواب وہی میرا جواب ہے, جو میرے محبوب نے فرمایا اس کا غلام کہاں ان سے آگے بڑھ سکتا ہے, لہذا یہ میرا جواب ہے. کیا کہتا ہے مسیلمہ کذاب, ذرا تجھے چاروں طرف میری فورس نظر نہیں آتی, میرے سپاہی جو ہتھیار بند ہیں وہ نظر نہیں آتے. جانتے ہو کیا جواب دیا تھا حضرت حبیب بن زید نے, وہ اپنی زبان کو بند کر لے. جب میں کل صبح چلا تھا تو میرے کچھ بچے ماؤں کی گود میں تھے اور کچھ بچے اپنی ماؤں کے دودھ پی رہے تھے. اللہ کی قسم جب اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا تو تیرے ان سپاہیوں کی طرف کہاں سے دیکھو, ان ذلیلوں کی طرف کہاں سے دیکھو. ذرا یہ خط میں لے کر کے آیا ہوں. اتنا سننا تھا مسیلمہ کی آنکھیں اور سرخ ہو گئی اور اس نے اپنی تلوار کو نکال کر کے حضرت حبیب بن زید پر وار کیا. ایک ہاتھ کو اکھاڑ کر کے نیچے پھینک دیا گیا. کہا کہ حبیب بتاؤ کیا رائے ہے, حبیب بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. حضرت حبیب نے کہا رب کعبہ کی قسم میرا جواب وہی ہے جو پہلے تھا. دوسرا وار کیا, دوسرا ہاتھ اڑا دیا گیا, حضرت حبیب زمین پر گر گئے. مسیلمہ کذاب نے اپنی تلوار کو ان کی گردن پر رکھ کر کے کہا اللہ کی قسم تیری جان لے لوں گا, یا تو اپنے الفاظ بدل لے, ہاں تیری جان
اگر تو چاہتا ہے تو اپنے الفاظوں کو واپس لے لے۔ تو حضرت حبیب نے کہا تھا اے جھوٹے مکار، کس قوم کو ڈرا رہا ہے، کس قوم کے جوان کو ڈرا رہا ہے کہ جو قوم صبح فجر میں اٹھ کر کے اللہ سے یہی دعا کرتی ہو اللہم اشہد فی سبیلنا، اے میرے اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت عطا کر دینا۔ جو روزانہ فجر میں یہی دعا کرتے ہو اللہ اگر موت دے تو شہادت کی دے دینا۔ اتنا سننا تھا، مسیلمہ کذاب نے تلوار نکالی اور حضرت حبیب کے سر کو تن سے الگ کر دیا۔ ادھر میرے اور آپ کے آقا اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی کیا ہو گیا، اللہ کے نبی یہ آنسو کیوں نکل کر کے آئے، ذرا جواب سنو۔ فرمایا تھا میرے آقا نے کہ میرا حبیب میری نبوت کے ختم پر قربان ہو گیا ہے، میری محبت میں قربان ہو گیا ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی نرمی نہیں، کوئی حکمت نہیں، بلکہ میری نبوت کے خاتمے پر اللہ کے یہاں قربان ہو گیا ہے۔ اور مسلمہ نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے، میرا حبیب دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اور آج میرے اور آپ کے ایمانوں کے حال کیا ہیں؟ کوئی کچھ بھی دعوے کرے ہم فوراً ان کو تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اپنے علماء سے جا کر کے سوال کریں، کوئی ضرورت نہیں انسان کی تحقیق کریں یہ کون ہے، کوئی ضرورت نہیں، بس ہمیں تو فالو کرنا ہے۔ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ چہرے پر داڑھی ہے، سر پر عمامہ رکھا ہوا ہے، ارے بڑا نورانی چہرہ ہے، یہ کوئی اللہ والا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، کسی نے کیا خوب کہا تھا، دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، لیکن آج میرے اور آپ کے ایمانوں کی حالت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے ہیں، خاص طور سے نوجوانوں سے کہنے لگا اپنے علماء کی محبت ختم کر رہے ہو، اور جو سوشل میڈیا پر ڈھونگی مفتی بنے بیٹھے ہیں، جھوٹے بنے بیٹھے ہیں، مکار بنے بیٹھے ہیں، دنیا کے لالچی بنے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ مجھے اور آپ کو اچھے لگتے ہیں، ممبر پر بیٹھنے والا امام مجھے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا، مدرسے میں تدر و تدریس دینے والا ہاں ایک مولوی اچھا نہیں لگتا، دعوت و تبلیغ کا ایک ذمہ دار جو مجھے اور آپ کو صبح شام سمجھائے وہ مجھے اور آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ آج تو میں اور آپ سوشل میڈیا کے اتنے دل دادا ہو گئے، ہاں ان مولویوں کے علاوہ ہم ہر کسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے سامنے علماء کی جماعت ہے ہماری محبت ان سے کم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور آپ تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف ہیں، تیزی کے ساتھ گمراہی کی طرف ہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ میں اور آپ پلٹ کر کے اپنے علماء کے سامنے آئیں، پلٹ کر کے اپنے علماء سے اپنے تعلقات کو بڑھائیں، پلٹ کر کے اپنی محبتوں کا اظہار اپنے علماء سے کریں، ان کو اپنا رہنما، ان کو اپنا رہبر سمجھیں۔ ہاں مسجدوں کے اندر ہیں تو ان سے ملاقاتیں کریں، خانقاہوں کے اندر ہیں تو ان سے بیعت کریں، دعوت و تبلیغ میں ہیں تو ان کو فالو کریں، اگر وہ ہمارے مدرسوں میں ہیں تو ان سے محبت کریں۔ اگر میں اور آپ اس وقت کی گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو میں اور آپ اپنے علماء کو فالو کریں۔ اے اللہ کے نیک بندو، جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں ان جگہوں کی قدر کریں، ان جگہوں پر اپنے جان اور مال لے کر کے کھڑے رہیں، ورنہ یاد رکھنا میرے اور آپ کے ایمان کے لٹیرے ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ہر موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں علماء کی محبت اور جہاں سے علماء پیدا ہوں مدارس اسلامیہ کی محبت رکھنا یہ میرے اور آپ کے ذمہ لازم ہے، اگر میں اور آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اپنے علماء سے محبت کریں گے، اور جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں مدارس سے محبت کریں گے،
دعوت و تبلیغ سے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھیں گے، خانقاہوں سے اپنے تعلقات کو انشاءاللہ بڑھائیں گے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے عمل کی توفیق دے دے، اللہ میرے اور آپ کے لیے چیزیں آسان کر دے۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ مدارس کسی گورنمنٹ کے چندے یا عطیے یا ان کی کسی بھی رہنمائی سے نہیں چلتے، بلکہ آپ کے خون پسینے سے چلتے ہیں۔ اور ابھی میں نے آپ کی تعریفات سنی، خالی سنی نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہیں۔ اس وقت میں مدرسے کا تعمیر کرنا، آپ نے اس کو سنبھالا، ایک بڑی مسجد کو کامیابی کی طرف لے کر کے جانا، یہ آپ نے اپنے خون پسینے سے سینچا۔ لیکن یاد رکھنا، میرے اور آپ کے اسلام میں جس طریقے سے نماز عبادت، جس طریقے سے روزہ عبادت، زکوٰۃ اور حج عبادت، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں اللہ اور اس کے رسول کے گھروں کے لیے خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ اس عبادت کو بھی کریں گے نا بھائی؟